محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفکر اعظم، شاعر مشرق علامہ اقبال کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں جو میرے موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں روکا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ شکوہ ایمان والوں سے ہے، بے ایمان تو آخرکار اللہ رسول کے باغی ہیں، ان کے یہاں مرنے کے بعد خبر حشر، سزا و جزا کا تصور نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کو یہود کی مخالفت میں 2 روزوں کا حکم دیا، کیونکہ یوم عاشوراء کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آج امت کا یہ حال ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں یہود۔ نئے سال کے استقبال کے لیے بے تاب و بے قرار ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں 31 دسمبر کا شدید ترین انتظار کر رہے تھے۔ رات 11:30 بجے ہمہ اقسام کے کیک اور پٹاخوں کے ساتھ گھڑی کی سوئیوں کو تک رہے تھے۔ ایک ایک منٹ ان کے لیے بھاری تھا۔ جیسے ہی گھڑی میں 12:02 ہوئے، خوشی سے جھوم اٹھے۔ موج مستیاں، قہقہے، رنگ رلیاں، پٹاخے، شراب و شباب کا دور شروع ہو گیا۔ سڑکوں پر رقص و سرور کے نظارے دیکھنے میں آئے۔ نوجوان نسل کی بے حیائی، موج مستی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج انہیں کوئی بڑی آزادی، خوشی و کامرانی مل گئی ہے۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دوسری طرف ان کے والدین و سرپرست ہنسی خوشی اپنی اولاد کی ان ہنگامہ خیزیوں کو دیکھ کر مسرور و محظوظ ہو رہے تھے، جیسے ان کے بچوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہو۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلماں کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ امت کے سال پر ماتم کرنے والے کر لیں، آنسو بہانے والے بہا لیں، چیخ چیخ کر اصلاح معاشرہ کے جلسے کر لیں، جلوس نکال لیں، کوئی اصلاح اور سدھار کے آثار نظر نہیں آتے، آخر کیوں؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ فرد سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے خاندان و معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ دنیا کو راہ راست پر لانے کی فکر چھوڑیے، اصلاح و تربیت کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ ہر گھر کے بڑے اپنے بچوں کو سدھارنے، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھانے کی فکر کر لیں، دین و ایمان کی اہمیت و قدردانی اور اس کے تقاضے ان کو سمجھائیں، حرام و حلال کا فرق ان کو بتائیں، اللہ رسول کے احکام پر ان کو جمانے کی جد و جہد کریں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ کا قول بہت قابل قدر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے سکھ چین اور راحت و آرام کی فکر کرتے ہیں، انہیں دکھ درد اور تکلیف سے بچانے کی جستجو کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ فکر کریں کہ ہمارے بچے ایسے اعمال و افعال کے مرتکب نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں، انہیں قبر و حشر میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں ووٹر لسٹ کیسے بنتی ہے۔ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس اسمبلی یا پارلیمانی حلقے میں کتنے ووٹرز ہیں،
مان لیجیے 1,00,000 ہیں، 1,00,000 افراد کوئی معمولی گنتی تو نہیں ہے، ہر گھر کے 2-4 افراد کو ملا کر اتنی بڑی تعداد ہوئی۔ اب آپ کوئی اہم بات 1,00,000 افراد کو کہنا چاہیں تو مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، بلکہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہر گھر کے بڑوں کا یہ کام ہے کہ اپنے متعلقہ ووٹرز سے ان ہدایات پر عمل آوری کی ذمہ داری نبھا لیں۔ ایک گھر کے ووٹرز جب ان ہدایات پر عمل کریں گے تو کل 1,00,000 افراد تک بات خود بخود پہنچ جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح مان لیجیے کہ پورے حیدرآباد میں 1,00,000 ایمان والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں۔ ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کی فکر کر لے تو 1,00,000 بچوں تک دین و اسلام کی بات پہنچ جائے گی اور عمل ہو جائے گا۔ پھر پورے تلنگانہ اور دیگر ریاستوں کے کل ملا کر کتنے لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے، جبکہ یہ بات کئی برسوں سے ہزاروں اصلاح معاشرہ کے جلسوں اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں ہو پائی، اور آئندہ 50 سال تک بھی جلسے جلوسوں سے یہ ممکن نہیں ہے۔ شدید بھوک کے وقت اگر آپ کسی جگہ کی مندی یا بریانی کی تعریف 2 گھنٹے تک کر لیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کی بھوک مٹنے والی نہیں ہے۔ بھلے ہی آپ دال کھانا کھا لیں، اس سے آپ کا پیٹ ضرور بھر جائے گا۔ اسی طرح عملی کام تھوڑا ہی صحیح ضرور رنگ لائے گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جس طرح ہم نئے سال کی آمد کے لیے گھڑی کی سوئیاں تک رہے تھے، بالکل اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام رب ذوالجلال کے حکم کے انتظار میں گھڑی کی سوئیاں دیکھنے میں منہمک ہیں۔ کوئی سال، مہینہ یا ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ یا منٹ ہماری زندگی کا آخری ہے۔ 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر ملک الموت ہمارے بدن سے روح نکالنے کے انتظار میں ہے، ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ کس انسان کی کب اور کہاں موت واقع ہوگی، صرف اللہ رب العالمین کے علم ہے۔ نہیں معلوم کہ نئے سال کی آب و تاب سے استقبال کرنے والے نہ جانے کتنے لوگ اسی سال مالک حقیقی سے جا ملیں گے۔ زندگی کی طویل آرزوئیں رکھنے والے غیر ایمان والوں کا یہ طور طریقہ ہے کہ وہ سال بھر کی خوشحالی کی امید میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ایمان والا جانتا ہے کہ کسی لمحہ انسان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے نئے سال کا جشن منانا فضول اور بے معنی ہے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل سکتی نہیں، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے غمگین تھے کہ میری امت مالدار ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، مجھے ان کی ہلاکت کا ڈر ہے۔ ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار و مشرکین ایمان والوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ صاحب ایمان دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ زندگی سے پیار اور موت کا ڈر انسان کو بزدل اور ڈرپوک بنا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا اس کے لیے مشکل ترین امر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں عرش الہی کے آگے پیچھے سبز پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو جائیں اور پھر اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ دولت کے انبار کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آنا ہوگا۔ دنیا سے ہمارا خاتمہ کرنے کی گدڑ بھبکی دینے والوں کے سامنے سینہ تان کر جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کے جلال و کبریائی کی قسم
تلواروں اور خنجروں سے مسلح کفار و مشرکین کے پیر لرزنے اور کانپنے لگیں گے، ان پر خوف و دہشت طاری ہو جائے گی اور گھبراہٹ کی عالم میں ان کے ہاتھ سے ہتھیار گر جائیں گے۔ زندگی ان کو بہت پیاری ہوتی ہے اور یہ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اپنی جان کی بازی ہرگز نہیں لگا سکتے۔ ہر حال میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ مر جائیں تو شہید اور بچ جائیں تو غازی، ہمیں بہرحال جنت کی خوشخبری ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میری دعا ہے کہ سال 2022 میں ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ جن لوگوں نے نئے سال کی آمد کے موقع پر خرافات میں حصہ لیا، وہ اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، گریہ وزاری کریں، ستے دل سے ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں، آئندہ سال 31 دسمبر کی ساری رات دعاؤں اور استغفار میں گزار دیں۔ رب کریم کی رحمت آواز دے رہی ہے، آ جاؤ میرے پیارے حبیب کے ماننے والو، میں تم کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، درگزر کر دوں گا، ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو۔ کیوں منتیں مانگتا ہے یاروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت الحی القیوم ہے، زندہ اور باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آج بھی وہ اپنی بے پناہ قدرتوں اور کمالات عالیہ سے متصف ہے۔ کمی ہمارے ایمان و یقین میں ہے۔ مالک ارض و سما سے ہمارا قلبی لگاؤ نہیں ہے، ہم نے اس کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔